الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا هم احدهم بالامر فلیرکع رکعتین من غیر الفریضہ رواہ البخاری صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ گرامی قدر حاضرین اکرام، میرا آج کا موضوع ہے آپ کے سامنے استخارہ کا مسنون طریقہ اور استخارے کی شرعی حیثیت کو بیان کرنا۔ تو سب سے پہلے جو ہے آپ حضرات یہ بات سمجھیں کہ استخارہ خیر سے مشتق ہے، اور استخارہ کا معنی ہے خیر اور بھلائی کو طلب کرنا، اور شریعت کی اصطلاح کے اندر استخارہ اللہ رب العزت سے اپنے کسی بھی کام کے اندر خیر اور بھلائی کو طلب کرنا اور مشورہ کرنا ہے۔ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ احادیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے استخارے کی ترغیب دینا اور صحابہ اکرام کو اس کی تعلیم دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ جس طرح کہ ایک اور حدیث کے اندر جو ہے وہ آتا ہے کہ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارۃ فی الامور کلھا کما یعلمنا سورۃ من القرآن رواہ الترمذی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں استخارہ کی تعلیم دیا کرتے تھے تمام کاموں میں، جس طرح کہ ہمیں کسی صورت کو جو ہے وہ سکھانے کے لیے آپ علیہ السلام ترغیب دیتے تھے اور صورت کو سکھاتے تھے، تو اس طرح ہمیں استخارہ کی بھی جو ہے تعلیم دیتے تھے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ استخارہ تمام امور، یعنی جو بھی پیش آنے والے امور ہیں اور کام ہیں، تو ایک مسلمان کو اس کے اندر استخارہ کرنا چاہیے، اور یہ ایک مسنون عمل ہے، اور اس کی برکت سے اللہ رب العزت بندے کے کام میں برکت ڈالتے ہیں اور اس کو صحیح رہنمائی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بندہ اس کام کے اندر جو ہے شرمندگی یا اسی طرح جو ہے ندامت کا شکار نہیں ہوتا، اور وہ مطمئن ہوتا ہے کہ یہ میرا ذاتی فیصلہ نہیں ہے۔ جس طرح آدمی کسی عقل مند آدمی سے جو ہے مشورہ کرتا ہے یا سمجھدار آدمی سے اپنے کام کا مشورہ کرتا ہے، تو وہ آدمی اس کو صحیح مشورہ دیتے ہیں، حالانکہ کوئی بھی بندہ ہو تو اس کی عقل کامل نہیں ہے اور عقل کل نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے جو رہنمائی ہوگی تو اس میں بندے کے لیے نفع ہی نفع ہوگا۔ اگرچہ بظاہر بندے کو اس کام کے اندر جو ہے وہ نقصان لگے اور اس کو جو ہے وہ اپنے لیے مفید نہ لگے، لیکن انجام اور معال کے اعتبار سے وہ کام اس کے لیے بہتر ہی بہتر ہوگا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من شقوۃ ابن آدم ترکہ استخارۃ اللہ مجموع الاسانید، یعنی اس روایت کے اندر آپ علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ ابن آدم کی بدبختی اور بدنصیبی میں سے یہ بات ہے کہ وہ اللہ سے مشورہ طلب نہ کرے، کسی کام کے اندر جو ہے اللہ سے استخارہ نہ کرے اور وہ اپنے کام کو کر لے۔ تو اس سے استخارہ کی انتہائی اہمیت جو ہے وہ معلوم ہوتی ہے، اور استخارہ کی جو ہے ایک عظمت اور اس کی جو ہے ایک شان معلوم ہوتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ استخارہ نہیں کرتا تو وہ گویا کہ بدنصیب ہے یا بدبخت ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ استخارہ کرے گا وہ کبھی اپنے کام پہ نادم نہیں ہوگا، جیسے کہ روایت کے اندر آتے ہیں ما خاب من استخارہ وما ندم من استشارہ، کہ جو آدمی استخارہ کرتا ہے وہ کبھی نقصان نہیں اٹھاتا، اور جو آدمی مشورہ کرتا ہے وہ کبھی اپنے کیے پر پشیمان نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کو یہ حوصلہ ہوتا ہے اور اس کو جو ہے یہ اطمینان ہوتا ہے کہ یہ میرا ذاتی فیصلہ نہیں ہے، بلکہ یہ مشورے کے بعد جو ہے یہ طے ہوا ہے۔ تو یہ تو استخارہ کی اہمیت اور شرعی حیثیت تھی۔ اب میرے دوستوں میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ استخارہ جو ہے اس کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ تو استخارہ سنت کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح رہنمائی فرمائیں گے۔ تو سنت طریقہ یہ ہے استخارہ کا کہ جب آپ کو کوئی کام کرنا ہو تو کام سے پہلے آپ نے 2 رکعت نفل استخارے کی نیت سے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے مسنون دعا جو احادیث کے اندر آئی ہے آپ نے وہ پڑھنی ہے۔ وہ عربی الفاظ کے اندر ہے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم
फ़इन्नका तक़दिरु वला अक़दिरु व तालमु वला आलमु व अंत अल्लमुल ग़ुयूब अल्लाहुम्मा इन कुन्ता तालमु अन्न हाज़ल अम्र ख़ैरुन ली फ़ी दीनी व माशी व आक़िबति अम्री फ़क़्दिरहु ली व यस्सिरहु ली सुम्मा बारिक ली फ़ीहि व इन कुन्ता तालमु अन्न हाज़ल अम्र शर्रुन ली फ़ी दीनी व माशी व आक़िबति अम्री फ़स्रिफ़नी अन्हु वस्रिफ़हु अन्नी वक़्दिर लियल ख़ैर हैसु काना सुम्मा अर्ज़िनी बिही। तो ये अरबी अल्फाज के अंदर है और हाज़ल अमर के ऊपर आपने अपने काम का तसव्वुर करना है। और अगर कोई अरबी जानता है तो यहाँ पर अपने काम का नाम ले कि हाज़ल बे या हाज़िह तिजारा, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें रहनुमाई फरमाएंगे। अगर अरबी में दुआ याद नहीं है तो उर्दू के अंदर अपने उस मकसद को बयान कर सकते हैं आप, और उर्दू में भी आप दुआ कर सकते हैं। लेकिन इस सारी बहस से ये बात हमें मालूम हुई कि इस्तिहारा उसी बंदे के लिए जो है सुन्नत है कि वो खुद करे, दूसरे बंदे से इस्तिखारा कराना ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है। जिस तरह के आजकल जो है आम तौर पर रेडियो या टीवी के ऊपर इस्तिखारा कराया जाते हैं, हालांकि ये इस्तिखारा की हिकमत के ख़िलाफ़ है। अगर ये बाज़ उलमा ने इसको जायज़ कहा है लेकिन ये सुन्नत के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, इसलिए कि सुन्नत इस्तिखारा ये है कि जिस बंदे को कोई काम पेश आए तो वो खुद इस्तिखारा करे, किसी और से इस्तिखारा न कराए। आप अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी में कभी किसी सहाबी ने आप अलैहिस्सलाम को इस्तिखारे का नहीं कहा, और ना खुद आप अलैहिस्सलाम ने किसी सहाबी के लिए इस्तिखारा किया। हालांकि तरगीब दी, तालीम दी, लेकिन खुद इस्तिखारा किसी के लिए नहीं किया। तो इससे ये बात मालूम हुई कि जिस बंदे का कोई काम हो, जिसको कोई काम दरपेश हो, वो खुद इस्तिखारा करे, इसमें सुन्नत यही है। और इसी तरह जो है दूसरी बात हमें ये मालूम हुई कि इस्तिखारा जो है हर काम के अंदर करना चाहिए। जिस तरह कि आजकल हमारे जहन के अंदर ये बात है कि कोई अहम काम होगा, निकाह होगा या कोई बड़ी तिजारत हम करेंगे तो उसमें हम इस्तिखारा करेंगे, हालांकि ऐसी बात नहीं है। हर काम जो भी किसी मोमिन को पेश आए उससे पहले इस्तिखारा करना सुन्नत है, और उसके अंदर बहुत बरकत होगी और उस काम के अंदर अल्लाह की तरफ से सही रहनुमाई होगी। बाकी इस इस्तिखारा के अंदर जो है बहुत सारे जो मुफासिद अवाम की तरफ से इसमें दाखिल हो चुके हैं, तो वो इंशाअल्लाह अभी वक्त नहीं है। अगले बयान में जो है मैं इस्तिखारा के अंदर जो है गैर शरई उमूर जो अवाम ने दाखिल कर दिए हैं उनके ऊपर इंशाअल्लाह मुफस्सल गुफ्तगू करूँगा। अभी तक इतना ही काफ़ी है जो कुछ बयान की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।